اب یہ جو دورہ ہوا ہے محسن نقوی صاحب کا، اور پھر اس میں جو ولسن سے ملاقات ہوئی ہے امریکی کانگریس مین سے، پھر جو انہوں نے ٹویٹر پہ جا کے ٹویٹ کر دیا اور فری عمران خان کر دیا، تو اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پر عمران خان کو لے کر کے، ان کی رہائی کو لے کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے مستقبل میں؟ سمجھتا ہوں زیادہ پرسنل نوعیت کی یا ان کی اپنی پرسنل کو کاوش ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے جو محسن نقوی صاحب کرنے گئے ہیں۔ آن دا کنٹری، وہ اس وقت جو ماحول ہے جو پاکستانی ڈائسپورا نے وہاں پر رکھا ہوا ہے وہ تو بڑا پرو عمران خان صاحب ہے، اور محسن نقوی صاحب کو تو اس کا کوئی اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی پاکستان کو ہوگا۔ بہرحال ایک اٹیمپٹ ہے، لیکن پاکستان کا فورن آفس اس میں نہ انہوں نے اسیسمنٹ لی ہے محسن نقوی صاحب نے جانے سے پہلے ان سے، اور نہ ہی محسن نقوی صاحب کی کوئی بریفنگ ہوئی یا انہوں نے کسی کو بریف کیا۔ اب یہ تو محسن نقوی صاحب بھی جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرز پر وہاں پر موجود ہیں اور کیا کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جو امپریشن ہے وہ تو ظاہری بات ہے، لیکن ٹویٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اوور آل جس طرح پوری دنیا ایک دوسرے ملک سے جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو امپیکٹ کریٹ بھی ہو جاتا ہے۔ جو ولسن جیسے لوگوں کا یا اور کچھ جو لوگ ہیں ان کا اس طرح کا ٹویٹس آنا کہ فری عمران خان یا ریلیز عمران خان، تو نیچرلی اس کا پھر ایک اسپریڈ افیکٹ ہوتا ہے اور ایک بز تو کریٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے معاملات پر بات کرنے گئیں گے، تو دیکھتے ہیں اب حالات کس طرح ہوتے ہیں۔ مجھے شارٹ ٹرم میں کوئی فائدہ پاکستان کے لیے تو نظر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، کیا محسن نقوی کے اس دورے کو اس ممکنہ پریشر کی جو کہ آ سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، اس کی پیش بندی کہا جا سکتا ہے یا پیش بندی کرنے کی کوشش کہا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ویسے تو تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بہرحال ایک اتھارٹی ہیں امریکی سیاست کے اوپر۔ اس کا تاثر تو دیکھیں یہی آ رہا ہے، اس کا جو انٹرفیس بن رہا ہے محسن نقوی کے دورے کا، وہ یہی بن رہا ہے کہ وہ اس شاید اگر کوئی ایسا سیلاب آتا ہے جو یہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ریچرڈ گرنیل کی جو مسلسل متواتر سٹیٹمنٹس آئیں، پھر ابھی جو ولسن کا آپ نے ذکر کر دیا اور بے شمار لوگ ہیں، پھر امریکی کانگریس کے اندر 2 دفعہ جو ہیئرنگز ہوئیں، ان ہیئرنگز میں بہت سارے جو ایسپرشن سامنے آئیں پاکستان کے حالات کے بارے میں، سو ایک تاثر ہی آیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جانے کے بعد جب ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو وہ اس پالیسی کو ریورس کر دے گی جو ونڈکٹیو پالیسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ماتحت بنائی گئی تھی عمران خان سے متعلق۔ اگر وہ ونڈکٹیو نہیں تھی تو کم از کم وہ کنائمس والی ضرور نظر آ رہی تھی کہ اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا، الیکشن لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ یہ وہی امریکہ تھا جس نے بائیڈن صاحب کے زمانے میں، ابھی وینزویلا میں الیکشن ہوتا ہے پچھلے سال، علی حیدر صاحب وہاں نکولس مادورو پریزیڈنٹ بنتے ہیں، تو اینٹنی بلنکن جو وزیر خارجہ تھے بائیڈن کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ کر ایک مہم چلائی مادورو کے خلاف۔ اس کے سرکاری جو پریزیڈینشل جیٹ ہے، اس جیٹ کو انہوں نے زبردستی لینڈ کروا لیا اور پھر اس کے اوپر ہیڈ منی رکھتی کہ جو نکولس مادورو یعنی ایک ملک کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا کہ چونکہ یہ دھاندلی سے آیا ہے تو جو اس کو گرفتار کر کے دے گا اس کو ہم اتنے $1 ملین دیں گے۔ ایک طرف ان کا یہ رویہ تھا، دوسری طرف پاکستان میں الیکشن لٹتا لٹ جائے، انہوں نے کوئی اس پہ رد عمل نہیں دیا۔ ہیومن رائٹس وائلیشنز ایسی ہو رہی ہیں کہ کم از کم ایک بہت بڑی جنریشن اس ملک کے اندر ایسی ہے علی حیدر صاحب کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی وہ دیکھا نہیں ہوتا ہوا اس ملک کے اندر۔ اس کے علاوہ جو پیکنگ آف کورٹس ہو رہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چھیڑخانی ہو رہی ہے، جو ڈیموکریسی کی چولہے ہلا کے رکھ دی ہے، سو ایک امپریشن یہ تھا کہ یا تو وہاں سے کروایا جا رہا تھا یا پھر ان کی سرپرستی تھی یا ان کی رضامندی تھی کہ آپ نے جو ٹھوکنا ہے ٹھوک کے رکھے، تن کے رکھے عمران خان کو، ہم آنکھیں ادھر پھیر کے رکھیں گے، ہم دیکھیں گے نہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ ایک کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں کہ اب وہ چونکہ چلا گیا ہے اور ایک نئی انتظامیہ ہے تو وہ اس کو ریورس کر دے گی یا انڈو کر دے گی، یا کم از کم سرپرستی نہیں کرے گی جو کچھ ایسا ہوتا ہے۔ تو محسن نقوی کے دورے کو اسی کانٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے۔ اب وہ چاہے اس کی وضاحت دیں کہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کا تاثر یہی ہے تارڑ صاحھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ محسن نقوی کے دورے کو امریکی ٹرمپ انتظامیہ نے کس طرح دیکھا ہے، کیونکہ بھلے وہ سیاسی دورہ ہی کیوں نہ ہو، آخر پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، تو تارڑ صاحب یہ دورہ امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی نظر میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اور خاص طور پہ ایک آپ کے پاس مزید ویل انفارمڈ سورسز سے خبر ہوگی کہ یہ جو انہوں نے ایک ایسی تنظیم کی تقریب میں شرکت کی ہے جو کہ چین مخالف ہے، چین کی کمیونسٹ پارٹی کے مخالف ہے، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں سر؟
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नकवी साहब के दौरे को किसी लेंस से भी नहीं देखा। अच्छा। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि उनका जाती नौयत का दौरा था, वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइटी नहीं थे। गवर्नमेंट की तरफ से चंद मुल्कों को इनवाइट किया गया था, उसमें पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं था। यहाँ पे ये जरूर आज आपके मैं प्रोग्राम के वसातत से कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर उस कैंप के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई अभी तक। चाहे उसमें रिचर्ड गरनैल साहब हो, आप रिचर्ड गरनैल को केपीके का आप चीफ मिनिस्टर बना लें, लेकिन यहां अभी तक वो टेबल तक कुछ नहीं ले जा सके, अभी तक कामयाब नहीं हुए। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पे अर्जेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका का इलेक्शन लड़ा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा है, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये चीजें आपने इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों रख ली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास उनके पास इमरजेंसी हो। आपको इमरजेंसी है, उनके लिए और भी कई इमरजेंसियां मौजूद हैं। तो सर उनकी तरफ से उनका एक मुमकिना मुशीर वो ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से, कांग्रेसमैन है वो कर रहे हैं ट्वीट इमरान खान के हवाले से। हमसे ज्यादा तो उनको फिक्र पड़ी हुई है कि इमरान खान को रिहा करो। तो सर फिर सवाल तो उठेगा यहाँ पे। देखिए अली भाई, देखिए 368 कांग्रेसमैन है यहाँ पे मौजूद, और इस वक्त डॉलरों और पाउंडों की बोरियों के मुंह खोले हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे पीआर फर्में, लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और जहाँ पे चंद जो डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बताया गया कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। वो जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तहरीके इंसाफ वाले पैसे खिला रहे हैं सर के सेनेटर्स को या कांग्रेसमैन को? देखिए अमेरिका में सियासत जो है पैसे से या वोटों से होती है। वोट हमारे हैं नहीं है, पैसों की वजह से ये करवा लेते हैं। अच्छा। दूसरा मैं गर्ज करना चाहूंगा, बल्कि आप इनकी बता रहे हैं ना कि 2 कांग्रेसमैनों ने कहा फ्री इमरान, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मैं अर्ज करना ये चाहूंगा कि एक तो इसमें मैं कहूंगा कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन की गलती है कि उन्हें पता होना चाहिए था कि हम अपने मिनिस्टर को किस किस्म के कांग्रेसमैन के पास लेके जा रहे हैं। दूसरा, अगले दिन इन्होंने एक ब्रीफिंग की है कैपिटल हिल के ऊपर, 4 या 5 कांग्रेसमैन आए, सारे लेफ्ट के, सारे डेमोक्रेट पार्टी के, रशीदा तालिब जैसे। मेरा गुजारिश ये है कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट हो फेडरल इस्लामाबाद में, आप क्वेटा के अंदर बाप पार्टी के 4 एमएनए लेके उनसे स्टेटमेंट, उनको ब्रीफिंग दे उनको, तो उसका कोई इंपैक्ट होगा? कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अभी तक मैं बता रहा हूं कि वॉशिंगटन डीसी इज नॉट, बल्कि मैं यहाँ एक और बताना चाहूंगा, 2 चीजें पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो चुकी हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फरमाया कि वो तालिबान के पीछे जाना चाहते हैं, अपना असला वापस लेना चाहते हैं। कल मार्को रूबियो साहब ने फ्राइडे को उन्होंने तालिबान के ऊपर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके हवाले से बात की कि वहां पे हमारे अभी तक लोग जो है हॉस्टेजेस हैं। हैबतुल्लाह खुनजादा के खिलाफ स्टेटमेंट आई है। और दूसरा, सऊदी अरेबिया इस कैंप के बिल्कुल सामने है, 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की डिमांड की जा रही है। और आपके रिलेशनशिप मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया से आइडियल है। और जो दूसरा ग्रुप है आपका पीटीआई का, उनके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ कोई खास नहीं है। उनके इख्तलाफात हैं, चाहे घड़ियां हैं, चाहे जो कुछ भी है।